47वें अमरीकी सदर के लिए कल वोटिंग होगी। इस अहम इंतखाब में वोटर्स के लिए कौन से इश्यूज अहम हैं, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका में कल सदारती इंतखाबात हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन और 50 रियासतें मिलकर व्हाइट हाउस के नए मकीन का फैसला करेंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नायब सदर कामला हैरिस उम्मीदवार हैं, जो रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबिल हैं। और कम मारूफ तीसरी सियासी जमात ग्रीन पार्टी की सदारती उम्मीदवार जिल स्टाइन है। माहिरीन के मुताबिक उनकी जीत के इम्कानात तो नहीं हैं, लेकिन उनका सिर्फ 1% वोट ले लेना भी इन इंतखाबात के नताइज पलट सकता है। सदर के इंतखाब के अलावा इस मरतबा यूएस हाउस या अवान नुमाइंदगान की तमाम यानी 435 नशिस्तों और अमरीकी सेनेट की 34 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इन सदारती इंतखाबात के लिए अमरीकी वोटर्स के अहम इशूज़ में मईशत, इमिग्रेशन, अस्कात हमल और खारजा पॉलिसी में मशरिक़ वस्ता और रूस यूक्रेन जंगें, नेटो और चीन ताल्लुकात और माहौलियाती तब्दीली शामिल हैं। और माहिरीन समझते हैं कि कल होने वाले इंतखाबात का फैसला इन्हीं इशूज़ पर होगा। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कम्युनिटी का अमरीकी इंतखाबात में क्या किरदार रहा, और इसके साथ ही दोनों सदारती उम्मीदवारों के कैरियर्स पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कैपिटल हिल। असद हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन जायज़े अमरीकी इंतखाबात के हवाले से इस वक्त क्या हैं। असद, बहुत शुक्रिया। फाइनल पोल्स क्या हैं आज दोनों सदारती उम्मीदवारों के इलेक्शन से एक दिन पहले? असद, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद बताया कि बहुत ये क्लोज रेस है। अवामी जायजे आ रहे हैं मुख्तलिफ पोलस्टर्स के, मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के। तो इन 7 स्टेट्स में स्पेशली बहुत नेक टू नेक ये रेस है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी भी लीडर का जो मार्जिन है उसकी बढ़तरी का वो 3 पॉइंट से ज़्यादा हो। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 1 पॉइंट या 1 पॉइंट से कुछ ज़्यादा का ये मार्जिन है, और ये जितनी ये लीड है ये मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आती है। लिहाजा नतीजा कुछ भी आ सकता है, भले पोल्स वहाँ पे कुछ बता रहे हों। लेकिन इस वक्त तक अगर मैं वाशिंगटन पोस्ट ने जो कंपाइल की हैं, न्यूयॉर्क टाइम ने जो कंपाइल किए हैं, और उसके मुताबिक स्लाइटली इन 7 रियासतों में से 4 रियासतों में कैमला हैरिस को बहुत मामूली एज हासिल है। लेकिन ये ज़रूर देखना है कि पेंसिल्वेनिया, जहाँ पे 19 वोट हैं, वहाँ पे पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनका जो वोट है वो फिर इन सर्विस के मुताबिक कम हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे उसको गेन किया है। तो ये जो एक तरह से जो ब्लू वॉल है, पेंसिल्वेनिया हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, और इसी तरह जॉर्जिया, ये बहुत डिसाइसिव और फैसला को लेने जा रही हैं। एक और चीज़ जो सर्वे में सामने आई है वो है रियासत आयोवा की, जहाँ पे 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, लेकिन ये स्टेट जो है 4 पॉइंट्स में ये बढ़तरी हासिल है कैमला हैरिस को। सो बहुत सारे पॉलिटिकल पैंडर्स ये कह रहे हैं कि अगर ये स्टेट इन अ वे फ्लिप हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि ना सिर्फ स्विंग स्टेट्स का मामला जो है वो फैसला करने जा रहा है, लेकिन उसके साथ अगर जो पहले से सेटल्ड स्टेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज की फेवर में, वहाँ से अगर कोई फ्लिप हो गया तो उस जिसके हक में वो स्टेट फ्लिप होगी उस कैंडिडेट को बहुत एडवांटेज होगा। तो असद, ये जो आप इलेक्टोरल वोट्स का हमें बता रहे हैं कि इलेक्टोरल वोट्स में जो ज़्यादा चांसेस हैं वो पेंसिल्वेनिया जो है वो ज़्यादा वेट कैरी करती है, 19 वोट हैं उसके। तो आज जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हो रही होंगी, क्या अब तक की ओवर द वीकेंड अगर हम पिछले 3-4 दिनों में देखें, क्या पैटर्न रहा, किस तरह से वोट जो है अब तक ये स्टेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं, और ये इंतखाबी रैलीज़ जो हैं या जो सदारती उम्मीदवार हैं वो किस तरह से इन स्टेट्स में इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ? इन्हीं 7 स्टेट्स पे ये जो आखिरी पुश है दोनों कैंडिडेट्स की, वो इन्हीं स्विंग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनकी हिमायत हासिल करने के लिए वो कोशिशें करते हुए नजर आ रही हैं। आज भी पेंसिल्वेनिया में और कैमला हैरिस जो है वो पेंसिल्वेनिया जा रही हैं। इससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी पेंसिल्वेनिया का विजिट कर चुके हैं, मुख्तलिफ काउंटीज़ में वो गए हैं, और वो पिछले 2 हफ्तों में, जैसा मैंने पहले बताया, कि कुछ वोटर्स की हिमायत गेन करने में कामयाब हुए हैं, उनके पॉइंट्स यहाँ पे बेहतर हुए हैं। इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना वो फोकस रहा है पिछले 2-3 दिनों के दौरान, और जॉर्जिया। तो इसके साथ साथ अगरचे वर्जीनिया आपको मालूम है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो ब्लू स्टेट ख्याल की जाती है, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे भी स्टॉप किया है। और इसी तरह ब्लू स्टेट होने के बावजूद कैमला हैरिस जो है वो गुज़श्ता रात न्यूयॉर्क में भी गई हैं। सो अगेन लास्ट पुश है,
کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم ووٹرز کو اپنی جانب اٹریکٹ کیا جا سکے. کیملا ہیرس اس وقت ایک یونٹی کا بھی میسج دے رہی ہیں کہ یہ ڈویژنس پولیٹیکل ڈیوائڈ ختم کر کے اگر وہ جیت جاتی ہیں تو تمام امریکن کی پریزیڈنٹ ہوں گی. اسی طرح اپنی کیمپین کے ابتدائی دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کم و بیش یہی میسج دیا تھا کہ بیسیکلی وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ہوں گے. تو توقع کی جا رہی ہے اگرچہ بہت ڈیسائسو ہے اور بہت ڈیوائسو ہے نہ یہ پوری کیمپینز، لیکن بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ امریکہ کو متحد کرنے کی بھی بات کریں. بہت شکریہ اسد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کیپٹل ہل سے، اور اوور آل جو اب تک کے الیکشن کے جو پیٹرن پہ اور الیکشن رن جو اب تک بن رہا ہے اس پہ آپ ہمیں بتا رہے تھے. اس پہ ہم مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے پوری کوریج میں. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو. اگر ہم ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کی سیاسی کیریئر کی بات کریں تو انہوں نے امریکی ریاست کیلیفورنیا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور وکیل استغاثہ اور اٹارنی جنرل کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک اصلاح پسند رہنما کے طور پر شناخت بنانے تک ایک طویل سفر طے کیا. ان کے سیاسی سفر پر وائس آف امریکہ کی رپورٹ. My mother was a brilliant, 5 foot tall, brown woman with an accent. 1964 میں پیدا ہونے والی کاملا ہیرس کی کہانی کا آغاز سین فرانسسکو بے ایریا کے رنگا رنگی سے بھرپور اور ترقی پسند نواحی علاقے سے ہوا. ان کے والدین تارکین وطن تھے. والدہ شیاملا گوپالان کا تعلق بھارت اور والد ڈونلڈ ہیرس کا تعلق جمیکا سے تھا. ان کی ملاقات ریاست کیلیفورنیا کے شہر برکلے میں ہوئی تھی جہاں یہ دونوں ذہین طلبہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے. 1960 کی دہائی میں برکلے سول رائٹس اور پیس ایکٹیویزم کی تحریکوں کا مرکز تھا. ہیرس بتاتی ہیں کہ ان کی بچپن کی ابتدائی یادوں میں سے ایک یاد اسٹرالر پر ریلیوں میں جانا ہے. 1970 تک ہیرس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی. شیاملا گوپالان اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر فلیٹ لینڈز کے نام سے مشہور برکلے کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہنے لگی. وہ ڈے کیئر سینٹر کے اوپر رہتے تھے. شیلٹن ڈے کیئر کے اوپر ان کا 2 بیڈ رومز اور ایک باتھ روم والا چھوٹا سا فلیٹ تھا. ہیرس کی اپنی بچپن کی سہیلی کیرل پورٹر سے پہلی ملاقات اسکول بس اسٹاپ پر ہوئی تھی. برکلے کے سرکاری اسکولوں سے نسلی تفریق ختم ہونے کے بعد آنے والی دوسری کلاس ہماری تھی. ہیرس نے سیافاموں کے معروف تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جس کے بعد وہ لاء کالج چلی گئیں. اس زمانے میں جب کیلیفورنیا میں سیافام مردوں کی ریکارڈ تعداد قید میں تھی کاملا پروسیکیوٹر بنی. یہ ایک ایسا عہدہ تھا جسے سیافام کمیونٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ چاہتی تھیں کہ سسٹم کے اندر جا کر تبدیلی لائی جائے کیونکہ سسٹم میں سرایت کر جانے والی نسل پرستی کی وجہ سے قانونی کارروائی اس انداز میں نہیں ہو پاتی تھی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا. 2002 میں ہیرس سین فرانسسکو ڈسٹرکٹ اٹارنی کے عہدے کی دوڑ میں شامل ہوئیں. اس سے پہلے کبھی کوئی خاتون ڈسٹرکٹ اٹارنی نہیں بنی تھی. کاملا کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن شروع ہی سے ان میں کچھ بہت خاص بات تھی. ایک سخت مقابلے کے بعد بالآخر کاملا ڈسٹرکٹ اٹارنی منتخب ہوئی اور انہوں نے مقدمات میں سزاؤں کی شرح اور پرتشدد جرائم میں ملوث افراد کی سزائیں بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسے سزا یافتہ افراد کے لیے بیک آن ٹریک کے نام سے بحالی پروگرام شروع کیا جنہیں پہلی بار سزا ہوئی ہو اور وہ پرتشدد جرائم میں ملوث نہ رہے ہوں. 2010 میں کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل منتخب ہونے کے بعد کاملا نے امریکی بینکوں کو قرضوں کی فراہمی میں دھوکہ دہی کے ایک معاملے میں $20 ارب کے تصفیے پر مجبور کیا. سرحد پر منشیات کی تجارت اور انسانی اسمگلنگ کے مسئلے پر توجہ دی اور شادی کے مساوی حق کی بھرپور وکالت کی. 2016 میں ہیرس امریکی سینیٹر منتخب ہوئی اور سینٹ میں امیگریشن، ہیلتھ کیئر اور نظام انصاف جیسے امور پر تیزی سے ابھرتی ہوئی آواز بن کر سامنے آئی. سینٹ کی سماعتوں کے دوران اپنے تیکھے سوالات اور طاقتور رہنماؤں سے جواب دہی جیسی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کاملا ہیرس قومی سطح پر ایک نمایاں شخصیت بن کر ابھری. لیکن 2020 کا صدارتی انتخاب لڑنے کی کوشش میں ہیرس کی کیمپین کو سمت متعین کرنے میں مشکل پیش آئی جبکہ ان کے کیمپین اسٹاف سے متعلق بھی بے یقینی کی صورتحال رہی. ایسی کئی کہانیاں گردش کرتی رہیں کہ ان کا عملہ بہت جلد انہیں چھوڑ جاتا ہے اور ان میں ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں. جو بائیڈن اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے کاملا ہیرس کو اپنی نائب کے طور پر امیدوار بنایا. دونوں نے کامیابی حاصل کی اور کاملا امریکہ کی پہلی خاتون اور غیر سفید فام نائب صدر منتخب ہوئی.
नायब सदर कामला को अमरीका की जनूबी सरहद से तारकीन वतन की मुल्क में दाखिले की बढ़ती हुई कोशिशों के चैलेंज का सामना करना पड़ा। उन्होंने अदम इस्तेहकाम और गुर्बत जैसे मसाइल को हल करने के लिए इलाकाई रहनुमाओं के साथ रवाबित बढ़ाए, लेकिन बॉर्डर इशू पर बहुत जल्द ही वो सियासी निशाने पर आ गईं। उन्हें हमारी सरहद महफूज बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो अब तक वहाँ गई भी हैं या नहीं। वक्त के साथ साथ हैरिस ने ताउन बढ़ाने और कशीदगी कम करने पर जोर देते हुए आलमी स्टेज पर कदरे सहूलत के साथ एक सफीर का किरदार अदा करना शुरू किया। रुकावटें उबूर करने और तवक्कुआत से कहीं आगे रहने से इबारत अपने करियर में कामला हैरिस एक बार फिर उस वक्त मरकज़े निगाह बनी जब सदर जो बाइडन की सदारती दौड़ से गैर मुतवक्का दस्तबरदारी के बाद वो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी। मैट डिबल के साथ अदील अहमद, VOA न्यूज़। सिर्फ 9 साल के अरसे में साबिक सदर और मौजूदा सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को यकसर तब्दील कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप रिवायती सियासी रहनुमाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुल्क में सियासी तकसीम के दौर में उनकी तरफ से इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई गई, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. ख्याल किया जा रहा था कि अब ये मामला तो ख़त्म हुआ, लेकिन जब बात ख़त्म होने पर आई तो अमेरिका के 45वें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। अगर आप कानूनी वोट गिनें तो मैं बासानी जीत गया हूँ। अगर आप गैर कानूनी वोट गिनेंगे तो ये लोग हमारा इलेक्शन चुराने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने हामियों को 6 जनवरी 2021 को कांग्रेस में जारी इंतखाबी नताइज की तौसीक का अमल रोकने पर उकसाया। अगर आज आपने पूरी शिद्दत से ये लड़ाई न लड़ी तो आपका मुल्क भी नहीं बचेगा। इस बयान का जो नतीजा निकला अमेरिका में उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसी की वजह से ट्रंप का दूसरी बार मुआवजा हुआ। ट्रंप की एक वजह शौहरत इनकार ना सुनने की आदत है और वो हमेशा ही से रवायात को मुस्तरद करते आए हैं। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं और उस पर बेतहाशा एतमाद भी करते हैं। रस ब्यूटन और सुजैन क्रैग न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, जिन्होंने मिलकर ट्रंप पर लकी लूजर के उन्वान से एक किताब भी लिखी है। इस किताब में इस बात का बेरहमाना तज्जिया किया गया है कि ट्रंप ने किस तरह एक सेल्फ मेड अरबपति के तौर पर अपनी पहचान बनाई। सन 80 की दिहाई से अब तक ट्रंप ने कभी किसी चीज़ के लिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जो अपने शोबे की महारत रखते हैं। वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए हमेशा उनकी राय मुस्तरद करते आए हैं। ट्रंप की बनाई गई इमारतों पर उनका नाम बड़े और सुनहरे हुरूफ में लिखा गया है, जो उनके अज़ाइम और खुद नुमाई का एक इजहार है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया तो उस वक्त उनके असासे $20 करोड़ थे और एक दिहाई बाद जब वो 60 मिनट से बात कर रहे थे तो उनके असासे बढ़कर 1 अरब हो चुके थे। ट्रंप ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने और खुद को एक डील मेकर के तौर पर मुतारिफ कराने में महारत हासिल की, लेकिन इस कामयाबी के पीछे कई मसाइल भी छुपे थे। ट्रंप की कंपनियां 6 बार दिवालिया हुईं। भारी माली नुकसान के बाइस उनके कैसीनोज बंद भी हुए और फिर ट्रंप अपने टीवी शो दी अप्रेंटिस से एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बने और इसी शोहरत ने उनके लिए सदारत की राह हमवार की। ख़वातीन व हज़रात, मैं अमेरिका का सदारती इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान करता हूँ और हम सब मिलकर एक बार फिर अपने मुल्क को अजीम बनाएंगे। बेबाक और लगी लिपटी बगैर बात करने वाले ट्रंप एक तकसीम पैदा करने वाले कौम परस्त उम्मीदवार बनकर उभरे। मैक्सिको अपने अच्छे लोग यहाँ नहीं भेजता, वो अपने साथ मनशियात ला रहे हैं, जराइम ला रहे हैं, वो रेपिस्ट हैं। मेरा गुमान है कि इनमें से बाज अच्छे भी होंगे। बतौर सदर ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की तकर्री का मौका मिला, जिन्होंने वफाकी सतह पर इस्काते हमल का हक खत्म करने की राह हमवार की। 2020 के आगाज में आने वाली कोरोना की वबा ट्रंप के लिए बड़ी आजमाइश थी। उन्होंने वैक्सीन की तैयारी पर तेज़ी से काम कराया, लेकिन बाज़ मौक़े पर उनकी बातों से ये तासुर भी मिला कि साइंसदान वायरस को मारने के लिए ब्लीच के इंजेक्शन लगाने का जायज़ा भी ले रहे हैं। नवंबर 2020 आते आते कोविड से 90 लाख अमरीकी मुतासर हो चुके थे और 2,30,000 की जानें जा चुकी थीं। ऐसे में होने वाले सदारती इंतखाब में वोटर्स ने जो बाइडन को सदर मुंतखब कर लिया। हुकूमत ख़त्म होने के बाद ट्रंप को कई मुकदमात का सामना करना पड़ा और वो किसी अदालत में मुजरिम साबित होने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर बने, लेकिन इस सब के बावजूद वो कभी इतने मकबूल नहीं थे जितने आज हैं। 2 नाकाम कातलाना हमलों ने अपने हामियों से उनका ताल्लुक पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया है। खुदा ट्रंप से कोई काम लेना चाहता है। उनकी ज़िंदगी किसी बड़े मकसद और वजह से महफूज रही है और मुझे लगता है कि वो वजह ये थी कि वो अमेरिका के 47वें सदर बने।
ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی سیاست پہلے جیسی نہیں رہی. انہوں نے ایک زمانے میں شریک مصنف کے طور پر دی آرٹ آف کم بیک کے عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی. لگتا یہ ہے کہ وہ اب امریکی تاریخ میں اس فن کے سب سے بڑے مظاہرے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹینا ٹرن کے ساتھ حمیر بن ریاض، VOA نیوز. کروڑوں امریکی شہری کل کے انتخابات میں نہ صرف یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا صدر کون ہوگا، بلکہ وہ ہزاروں مقامی اور ریاستی عہدیداروں کے لیے بھی ووٹ ڈالیں گے. ریاست ٹیکسس کے فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں جو ہیوسٹن شہر کے مضافات میں واقع ہے، 2 پاکستانی نوجوان امریکی ایک کانسٹیبل کی پوزیشن کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں. موجودہ کانسٹیبل ڈیموکریٹ پارٹی کے نبیل شائق کا مقابلہ ریپبلکن پارٹی کے علی شیخانی سے ہے. ہیوسٹن سے ارم عباسی کی رپورٹ. فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکسس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادیوں میں سے ایک ہے. سستی زمین اور ٹیکسس کی پھلتی پھولتی آئل انڈسٹری کی وجہ سے قریبی شہر ہیوسٹن متعدد نسلی گروپوں کے ساتھ ایک ڈائیورس شہر بن کر ابھرا ہے. جیسے فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے پریسنکٹ یعنی پولیس ڈسٹرکٹ نمبر 3 کے کانسٹیبل کے انتخابی مقابلے میں دونوں امیدوار پاکستانی نژاد امریکی ہیں. It is an honor and a privilege to serve as your Fort Bend County Precinct 3 Constable. My name is Nabil Shaikh. موجودہ کانسٹیبل ڈیموکریٹ پارٹی کے نبیل شائق نے 2020 میں فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے پہلے مسلمان کانسٹیبل منتخب ہو کر تاریخ رقم کی تھی. ایک مسلمان اور پاکستانی نژاد قانون کے نفاذ کی ایک ایگزیکٹو پوزیشن پر ہے. اس کے پاس اپنے کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ اختیار، اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے. نبیل شائق کو علی شیخانی نے اس بار چیلنج کیا ہے. وہ سیاست میں نئے ہیں اور ایک کامیاب تاجر ہیں. انہوں نے 2015 میں پولیس فورس جوائن کی تھی. ہم نے یہ مہم 19 مہینے قبل شروع کی تھی. جب میں نے شروعات کی تو ظاہر ہے ایک پاکستانی اور پولیس افسر کے طور پر ایک تاجر جو کانسٹیبل کا انتخاب لڑ رہا ہے، تو یہ میرے لیے مشکل تھا جب ہم نے یہ شروع کیا. تازہ سینسس ایسٹیمیٹس کی بات کی جائے تو اس کاؤنٹی میں 90,000 سے زیادہ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے. اور جیسے جیسے جنوبی ایشیائی امریکیوں کی یہاں پر تعداد بڑھ رہی ہے، ویسے ہی سیاست میں ان کی شمولیت بھی زیادہ نظر آ رہی ہے. نبیل شائق کا کہنا ہے کہ بچپن میں انہوں نے حکومتی امداد کے سہارے گزارا کیا، جس سے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی تھی. بطور سیاستدان ان کے لیے یہ تجربہ بہت اہم ہے. ہم بہت غریب تھے. پبلک اسکول سسٹم میرے لیے خوراک کا واحد سہارا تھا اور ہمارے والد یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. نبیل شائق کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی تارکین وطن کے لیے زیادہ سازگار ہے. ہم بطور مسلمان اور بطور پاکستانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں کسی حد تک تنوع موجود ہے. علی شیخانی ووٹرز کے سامنے یہ کیس پیش کر رہے ہیں کہ تارکین وطن ہونے کے باوجود ریپبلکن پارٹی ہی تھی جس نے انہیں اپنے خواب پورے کرنے میں مدد کی. ریپبلکن پارٹی میں اکثریت دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سفید فام افراد کی ہے، اور مجھے بہت تعجب ہوا اور میں بہت شکر گزار بھی ہوں کہ جب میں نے انہیں کہا کہ میں اس عہدے کے لیے بطور ریپبلکن انتخاب لڑنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا. کانسٹیبل کے فرائض میں قانون کا نفاذ، عدالتی سمن پیش کرنا اور امن و امان کا قیام ہے. بہت سے جنوبی ایشیائی باشندوں کا کہنا ہے کہ نتیجہ جو بھی آئے وہ انتخاب کے بارے میں خوش ہیں. ان کے چہرے بل بورڈز پر دیکھتے ہوئے، ان کے ناموں کی شناخت کرتے اور ان کی سیاست جانتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. سیاست میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی سازی کریں گے اور ساتھ ہی انہیں بہتر خیالات اور اچھی پالیسیاں دینا ہوں گی جس سے کاؤنٹی کے تمام شہریوں کو فائدہ ہوگا. علاقے میں جرائم کی بڑھتی شرح ان انتخابات میں سب سے اہم ہے اور دونوں امیدوار عوام کے تحفظ کو اپنے مہم کی ترجیح بنائے ہوئے ہیں. ارم عباسی، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکساس. امریکہ میں سبھی کمیونٹیز اپنے لوگوں کو متحرک کرنے اور انہیں ووٹ ڈالنے کی ترغیب دینے کے لیے کئی اقدامات کرتی آئی ہیں. چند سال پہلے ریاست ٹیکساس کی چند جنوبی ایشیائی نژاد خواتین نے اپنی کمیونٹیز میں ووٹ کی اہمیت اور ووٹنگ سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا، اور اب وہ ایک سیف ٹیکس ایجوکیشن فنڈ یعنی ساؤتھ ایشین امریکن ووٹر امپاورمنٹ ٹیکساس ایجوکیشن فنڈ چلا رہی ہیں. ٹیکساس کی شہر ڈیلس میں صبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی کہ کیسے یہ تنظیم انتخابات کے لیے جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کو متحرک کرنے کی کوشش کرتی ہے. ٹیکساس آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے جہاں تقریباً 3 کروڑ افراد آباد ہیں.
ایشین امریکن اینڈ پیسیفک آئیلینڈرز تنظیم کے مطابق ریاست میں ایشیا اور پیسیفک آئیلینڈ سے تعلق رکھنے والے ووٹ ڈالنے کے اہل افراد کی تعداد 10,84,000 سے زائد ہے۔ بھارتی اور پاکستانی امریکنز ریاست ٹیکسس کی ایشین آبادی کے 6 بڑے گروپس میں سے ہیں، جبکہ ایشین امریکن پیسیفک آئیلینڈر تنظیم کے ہی مطابق ٹیکسس میں 5 لاکھ سے زیادہ جنوبی ایشیائی تارکین وطن بستے ہیں۔ ساؤتھ ایشین امریکن ووٹر امپاورمنٹ ٹیکسس ایجوکیشن فنڈ یا سیف ٹیکس ایجوکیشن فنڈ ٹیکسس میں جنوبی ایشیائی ووٹرز اور خصوصاً نئے امریکی ووٹرز کو ان کے حقوق اور امریکہ میں الیکشن کے عمل کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی آواز ہو، اور بعض اوقات ہماری کمیونٹی اس کا مطلب سمجھ نہیں پاتی، اور یہی ہماری تنظیم کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو آواز دیں، انہیں ووٹنگ کی اہمیت اور نمائندگی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں۔ سیف ٹیکس والنٹیئر ریاض محمد کا تعلق بھارتی ریاست کیرلا سے ہے، اور وہ ڈیلس کے گرد و نواح میں واقع جنوبی ایشیائی مسلمان کمیونٹیز اور سیف ٹیکس کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے وہ اس یمنی کیفے میں پاکستانی کمیونٹی کے کچھ افراد کے ساتھ مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے کیسے متحرک کیا جائے۔ ریاض کے مطابق ڈیلس شہر کی پاکستانی نژاد کمیونٹی میں ووٹ ڈالنے کی شرح دوسری جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کی بنسبت کم ہے۔ I work with this organization called SaveTX, وہ South Asian focused ہے، لیکن one part of that is basically educating the voters. Voting کیا ہوتا ہے، registration کیسے کر سکتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی ایکٹیوسٹ شیراز احمد کہتے ہیں کہ خاص طور سے وہ پاکستانی امریکی شہری سیاسی عمل میں کم دلچسپی رکھتے ہیں جو پاکستان سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ ان کی رائے میں امریکہ سے زیادہ پاکستان کی سیاست ایسے کمیونٹی ممبرز کی توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ کلچر کا ڈفرینس ہے، آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ بتا نہیں سکتے، آپ پوچھ نہیں سکتے۔ پھر آپ کی لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ کی ویب سائٹس ڈھونڈنا، یہ ساری چیزیں، پھر انفارمیشن لینا، وہ مشکل ہے ان کے لیے۔ Hey. Good, good. Not a few people. I did a survey. Okay. And many are already registered. Okay. I think the biggest focus is to get them out to vote. Yes. سورنا مدھوری تنظیم کے رضاکاروں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے رضاکاروں میں تقریباً تمام جنوبی ایشیائی ممالک کے لوگ شامل ہیں، لیکن زیادہ تر کا تعلق بھارتی اور پاکستانی کمیونٹیز سے ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ اگر آپ انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش میں ان کے اپنے علاقے سے ہوں تو لوگ آپ کی بات زیادہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے رضاکاروں کا متنوع گروپ ہونا ہمیں ان لوگوں تک پیغام پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ اس تنظیم کا آغاز چند خواتین کی جانب سے گراس روٹس کی سطح پر کمیونٹی میں شعور بیدار کرنے کی کوششوں سے ہوا، لیکن پچھلے سال ان کوششوں نے باقاعدہ سیف ٹیکس ایجوکیشن فنڈ کی شکل اختیار کر لی۔ 10 سے 12 گھنٹے کے بعد ریاض اور شیراز دونوں ہی کے خیال میں کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر معلومات لینے کے لیے کہیں جائیں، لیکن اس کا حل انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے ٹریننگ سسٹمز رکھتے ہیں جو لیٹ نائٹ یا ارلی مارننگ پاسبلٹیز ہوں، تو پھر وہ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ ہم ریاست کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی اقلیتی آبادی ہیں، اور اس لیے 2028 کو دیکھیں تو ہم فیصلہ کریں گے کہ سیاسی منظرنامے میں ٹیکسس کیسا ہوگا، تو ہم اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ چندہ کہتی ہے کہ الیکشنز ہر کمیونٹی کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کے استعمال سے اپنے مسائل کو اجاگر کریں اور ان کے حل کے لیے راستہ ہموار کر سکیں، اور 5 نومبر کو ان کا کام ختم نہیں بلکہ پھر سے شروع ہوگا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ڈیلس، ٹیکساس۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں اور دنیا کی اہم ڈیولپمنٹ جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا۔ facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔